السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجھے امید ہے کہ آپ سب دوست خیریت سے ہوں گے، اور میری بہت ساری دعائیں آپ سب کے لیے۔ آپ سب کو پتہ ہے کہ میں جو ہے ریبٹ کے جتنے بھی لیکچرز ہیں، سارے ریبٹ آرکیٹیکٹ سے متعلق جتنے بھی، ان سب کو اپلوڈ کرنا چاہتا ہوں۔ لیکن اپلوڈ کرنے سے پہلے میں چاہ رہا ہوں کہ آپ کی فاؤنڈیشن بن جائے، اور آپ کو یہ بھی پتہ لگے کہ ریبٹ کہاں سے ڈرائیو ہوا تھا، اور اس سے پہلے کون سی کمپنی تھی، کس کمپنی کے ساتھ یہ سافٹ ویئر چل رہا تھا، کیا اس کا نام تھا، ٹھیک ہے، کب اس کی تقریباً برتھ ہوئی، ٹھیک ہے، اور کیا کیا سلسلہ رہا، ٹھیک ہے۔ یہ ساری چیزیں کلیئر کرنا چاہتا ہوں تاکہ آپ کے پاس جو ہے نا فاؤنڈیشن بہت اچھی ہو۔ اگر آپ کے پاس کوئی بھی بندہ آ کے اگر سوال کرتا ہے کہ ریبٹ کیا تھا، تو ریبٹ کے متعلق بھی آپ کو جو ہے پتہ ہونا چاہیے۔ اچھا، دیکھیں، اگر بات کریں ہم ریبٹ کی، تو بی آئی ایم جو ہے، بی آئی ایم 78 یا 75 کی اگر بات کریں، تو اس وقت تک بی آئی ایم کا پروسیس تو ایگزسٹ کر رہا تھا، لیکن بی آئی ایم کے لیے کوئی بھی ایسا ٹول نہیں تھا جو اس پروسیس کو اکمپلش کرتا، ٹھیک ہے۔ لہذا بہت ساری مشکلات سی، بہت ساری پرابلم تھی، جس کی وجہ سے جو ہے اس پروسیس کو اس وقت جو ہے سٹارٹ نہ کیا جا سکا، اور یہ تقریباً 2000 میں یا 2005 میں آ کے اس کو جو ہے سٹارٹ کیا گیا۔ اچھا، چارلس ریور ایک سافٹ ویئر تھا۔ چارلس ریور سافٹ ویئر واز فاؤنڈیڈ ان نیوٹن میساچوسیٹس آن اکتوبر 31 97، یعنی 1997 میں، 31 اکتوبر 1997 میں ایک چارلس ریور ایک سافٹ ویئر تھا جو چارلس ریور کمپنی تھی، اس نے بنایا تھا، ٹھیک ہے۔ اس میں دو لوگ انوالو تھے، ٹھیک ہے، جو بہت ویژنری قسم کے لوگ تھے، جس میں لیونڈ ریاض اینڈ ایروین جانگرس تھا۔ یہ دو لوگ تھے جو بیسیکلی جنہوں نے یہ سافٹ ویئر کو ترتیب دیا تھا، اور اس سافٹ ویئر کی خوبیاں یہ تھی کہ یہ چاہ رہے تھے کہ یہ سافٹ ویئر اس طرح کا ہونا چاہیے کہ یہ جو ہے پیرامیٹرک چیزیں جو ہیں ان کو سپورٹ کر سکتا ہو۔ تو اس طرح سے نا، یہ دو جو بھائی تھے یا دو جو لوگ تھے، ٹھیک ہے، یہ بہت ویژنری قسم کے لوگ تھے، اور ٹھیک ہے، یہ دنیا کے بہت اسٹرینجر نہیں تھے، ٹھیک ہے، یہ آلریڈی سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ میں کام کر رہے تھے، اور جو ہے انہوں نے کیا کیا کہ جو ہے ایک پی ٹی سی پرو انجینئر سافٹ ویئر فار میکینیکل ڈیزائن کے لیے وہ انہوں نے ترتیب دیا، وہ انہوں نے بنایا میکینیکل ڈیزائن کے لیے۔ بٹ دے ہیڈ اے گرینڈر ویژن، لیکن ان کا جو ویژن تھا نا بہت برائٹ تھا، ٹھیک ہے۔ ان کا جو خیال تھا کہ آنے والی دنیا کہاں پہ ہوگی، کس طرف موو کرے گی، کس طرح کے معاملات ہوں گے، وہ ساری چیزیں بہت ان کو جو ہے اس کا ویژن کا پتہ تھا، ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے جو ہے کہ ایک ایسا ریولیشنری قسم کا سافٹ ویئر جو ہے ترتیب دیا، ٹھیک ہے، جو بی آئی ایم کی جتنا بھی پروسیس ہے اس کو وہ سپورٹ کر رہا تھا۔ اس کے بعد جو ہے ان کا اصل میں مشن کیا تھا، بیسیکلی ان کا مشن یہ تھا کہ ایک ایسا سافٹ ویئر بنایا جائے جو فلی، یعنی مکمل طور پہ پیرامیٹرک ہو۔ پیرامیٹرک کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک ڈائنمک سافٹ ویئر ہو، جو اگر فرض کریں کہ اس کے اندر کوئی بھی کسی قسم کی ماڈلنگ کی جائے، تو وہ ماڈلنگ کے جتنے بھی کمپوننٹس ہیں ایک دوسرے کے ساتھ اٹیچ ہوں، اور اگر آپ کوئی ایک کمپوننٹ کو ٹچ کرتے ہیں، چینج کرتے ہیں، دوسرا کمپوننٹ بھی اس کے ساتھ جو ہے اس کی شیپ یا اس کی لوکیشن یا اس کی جگہ چینج ہو، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہوتی ہے پیرامیٹرک ڈیزائن۔ پیرامیٹرک ڈیزائن ہوتا ہے کہ آپ کوئی چیز ایک جگہ چینج کرتے ہیں، دوسری جگہ بھی آپ کی چینج ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ کانسیپٹ جو تھا نا وہ بہت جو ہے کسی حد تک بہت سملر تھا یا بہت قریب تھا بی آئی ایم کے پروسیس کے ساتھ۔ تو اس میں انہوں نے یہ بھی ساتھ میں خیال رکھا تھا کہ اگر ہم اس کو میکینیکل پرپسز کے لیے استعمال کریں گے، یا اگر فرض کریں یہ انڈسٹری اے سی انڈسٹری کی طرف موو ہوتا ہے یہ سافٹ ویئر، ٹھیک ہے، تو پھر اس کے اندر جو ہے اس کے اندر 3 ڈائمینشنل فگر بھی ہونی چاہیے، پلس اس کے اندر میٹا ڈیٹا بھی ہونا چاہیے، اور اس کے اندر انٹیگریشن بھی ہونی چاہیے، اس کے اندر کولیبریشن بھی ہونی چاہیے۔ تو ان ساری چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے انہوں نے اس سافٹ ویئر کو ڈیزائن کیا گیا تھا، اور اس کے بعد جو ہے اس کی جو جیومیٹری ہے وہ 3D جیومیٹری بھی ہونی چاہیے۔ اور اس سافٹ ویئر کو ڈیزائن کرتے کرتے انہوں نے نا اس کا نام جو ہے وہ
جو جیسے میں نے بتایا پہلے جو ہے چارلس ریور کے نام سے تھا، لیکن بعد میں انہوں نے اس کا نام جو ہے ریوٹ رکھ دیا تھا، ٹھیک ہے، ریوٹ۔ تو ریوٹ جو ہے انہوں نے اس کا نام ڈرائیو کیا تھا، ٹھیک ہے، اور اس میں انہوں نے کوشش کی تھی کہ گرافیکل انفارمیشن بھی ساری ماڈل کے اندر موجود ہوں گی، اور نان گرافیکل انفارمیشن بھی اس ماڈل کے اندر موجود ہوں گی، ٹھیک ہے۔ اور اسی نان گرافیکل ہولوگرافیکل انفارمیشن ڈیٹا آپ کا اٹیچ ہونا، 3D فگرز بھی ہونے، کولیبریشن بھی ہو رہی، انٹیگریشن بھی ہونی، تو یہ سارا بہت قریب تھا آپ کے جو ہے بیم کے پروسیس کے مطابق۔ تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ بیم کا جو پروسیس ہے اس کو اکمپلش کرنے کے لیے دنیا کے اندر جو ہے کوئی نہ کوئی سافٹ ویئر اس وقت موجود تھا جو اس کو چلا سکتا، یہ اس کو آگے لے کے جا سکتا۔ صرف یہی نہیں تھا، اسی اسنا میں یا اسی ٹائم کے اندر دنیا کے اندر مختلف اور بھی سافٹ ویئرز آ گئے تھے، جس میں آرچی کیڈ ہے اینڈ ریفلیکس ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ دو سافٹ ویئرز آ گئے تھے جو اسی پروسیس کے کو لیتے ہوئے چلتے تھے، وچ پرووائڈ ویژول بلڈنگ ماڈل ان 3D، جو ویژول ماڈل تیار کرتے ہیں 3D میں۔ ہاؤ ایور وٹ سیٹ ریوٹ اپارٹ وٹ ٹو کروشل ڈفرینسز، لیکن جو ریوٹ تھا اس کے اندر جو ہے دو بہت بڑے ڈفرینسز تھے، جس لیے ریوٹ کو نا بہت زیادہ مقبولیت حاصل ہوئی، اور ریوٹ جو ہے بہت زیادہ انڈسٹری کے اندر جو ہے استعمال ہونا شروع ہو گیا، اور بہت لوگوں نے اس کو اڈاپٹ بھی کر دیا۔ جیسے سب سے پہلا اس کا جو پہلا طریقہ کا تھا وہ تھا پیرامیٹرک کمپوننٹس، ٹھیک ہے۔ انسٹیڈ آف کنٹرولنگ انڈیویجول کمپوننٹس وایا سم کرپٹک پروگرامنگ لینگویج، ٹھیک ہے، یعنی کہ ہم کوئی لینگویج استعمال کریں جس لینگویج کے ذریعے سے ہم کمپوننٹس کو کنٹرول کریں، تو اس کو انہوں نے ختم کیا، اور اس ریوٹ کے اندر انہوں نے جو ہے پیرامیٹرک کمپوننٹ ڈیولپ کر دیے، ٹھیک ہے، یعنی پیرامیٹرک ٹائپ آف ڈائنامک ٹائپ آف فنکشنلٹی ڈیولپ کر دی، جس کی وجہ سے مختلف کمپوننٹس جو وہ انٹر لنک ہو گئے ایک دوسرے کے ساتھ، اور اس طرح سے جو ہے ان پہ افیکٹ ہونا شروع ہو گیا یا وہ چینج ہونے شروع ہو گئے۔ تو ایک انقلاب آیا، انقلاب برپا کیا کہ ہم بجائے کہ یوزر کو کہیں کہ آپ کو پروگرام بنائیں، ٹھیک ہے، یا جیسے آپ کے پروگرام ہوتے ہیں C++ میں، C# کے اندر یا .NET کے اندر آپ کے پروگرامنگ ہوتی ہے، اس طرح آپ کو پروگرام بنائیں اور اس کے بعد جو ہے پیرامیٹر کمپوننٹس آپ ڈیولپ کریں، بلکہ یہ نہیں تھا، انہوں نے پیرامیٹرک ٹائپ آف سافٹ ویئر کو بنا دیا، ٹھیک ہے، جس میں انہوں نے فیملی ایڈیٹر استعمال کر کے مختلف کمپوننٹ کو بنانے کی جو ہے خوبی وہ بھی ڈیولپ کر دی، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد جو ہے دوسری چیزیں بھی انٹر کنیکٹڈ یعنی انٹر لنک کر دی ایک دوسرے کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ تو پورا ایک نا آپ کہہ سکتی ہیں کہ ایک ایسا سافٹ ویئر ڈیولپ کر دیا جو آبجیکٹ بیس تھا، ٹھیک ہے۔ آبجیکٹ بیس کا مطلب ہے کہ اگر ونڈو ہے تو پوری ونڈو ہے، اگر ٹیبل ہے تو پورا ٹیبل ہے۔ اٹ واز لائک اسمبلنگ ڈیجیٹل لیگو برکس، اسی طرح سے تھا کہ جس طرح آپ نے کوئی بچے ہوتے ہیں چھوٹے، ان کے پاس لیگو کے بلاکس ہوتے ہیں، ان بلاکس سے مختلف شیپس و ترتیب دیتے ہیں، بناتی ہیں، اسی طرح انہوں نے ریوٹ کے اندر بھی ہم نے مختلف چیزیں جو ہے آبجیکٹ جوڑ کے ہم نے مختلف شیپس یا مختلف چیزیں جو بنانی شروع کریں۔ دوسرا تھا کہ اس سے کیا ہوا کہ بیم کی برتھ ہوئی، یعنی بیم جو ہے وہ دنیا کے اندر جو ہے افیکٹولی جو ہے استعمال ہونا شروع ہو گیا، ٹھیک ہے۔ ریوٹ wasn't just about pretty 3D shape, it was about capturing the essence of building the link nuts bolts and metadata within a single model. Architecture engineers or construction professionals could collaborate seamlessly, making sure everyone was on the same page or rather the same 3D model. تو انہوں نے وہ تمام جو بیم کی جو پروسیس تھا اس کی جتنی بھی خوبیاں تھیں، جس میں انٹیگریشن تھی، جس میں کولیبریشن تھی، جس میں کوآرڈینیشن تھی، ان سب کو جو ہے استعمال کرنا شروع کر دیا۔ تو اس طرح بیم کے اندر جان پڑ گئی، ٹھیک ہے۔ اور بیم کا جو پروسیس ہے وہ کمپلیش کرنے کے لیے دنیا کے اندر 2 یا 3 سافٹ ویئرز آ چکے تھے، جس میں ریوٹ ایک تھا، دوسرا آرچیکیڈ تھا، اور تیسرا ریفلیکس تھا، ٹھیک ہے۔ اس طرح سے سافٹ ویئر دنیا کے اندر آ گئے۔ اس کے بعد جو ہے اپنا جو چارلس ریور سافٹ ویئر تھا وہ اپنا جو سفر تھا اس کو طے کرتا گیا، ٹھیک ہے، اور طے کرتے جو ہے اس نے مختلف جو ہے ٹول سے ان کو جنم دیا، ٹھیک ہے، اور اس طرح جو ہے آپ کا ریوٹ جو ہے ریوٹ بن کے باہر آیا، اور ریوٹ مختلف انڈسٹری کے اندر جو ہے مرج ہو گیا، ٹھیک ہے، جس میں آپ کے پاس ریوٹ MEB ہے، ریوٹ MEP بھی ہے، ریوٹ آرکیٹیکچر بھی ہے، ریوٹ اسٹرکچر بھی ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ ریوٹ کو ہر طور پہ ہر جگہ پہ آپ استعمال کر رہے ہوتی ہیں۔
اس کے بعد جو ہے اگر دیکھیں آگے تو ایک اور سافٹ ویئر ہے سالڈ ورکس، تو 1999 میں 1999 میں دے براٹ ان ڈیوڈ لیمنوٹ، ٹھیک ہے، ایز سی او، اینڈ دیئر براڈ انکلوڈیڈ luminaries لائک جان ہیلسچک فاؤنڈر آف سالڈ ورک، اور جان نے آ کے نا ایک اور نیا سافٹ ویئر بنایا جس کا نام تھا سالڈ ورکس، اینڈ ایرول ولڈ فورڈ فاؤنڈر آف سی ایم ڈی گروپ، ٹھیک ہے۔ تو یہ انہوں نے ایک نیا سی او اپوائنٹ کیا، ٹھیک ہے، اس سی وے نے آ کے اور اس کے اندر انقلاب برپا کیا، اور انقلاب کرنے کے بعد اور بھی سافٹ ویئر اسی پروسیس کو، بیم کے پروسیس کو لیتے ہوئے ڈیولپ کیے، ٹھیک ہے، بنائے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو ہے ریونگ، اچھا اس کے بعد ریوٹ جو ہے جنوری 2000 میں تقریباً اس کا نام ریوٹ بن چکا تھا، ریوٹ آ چکا تھا، اور یہ مختلف انڈسٹری کے اندر استعمال ہونا شروع ہو چکا۔ اچھا 2002 میں جو آٹو ڈیسک تھی نا، وہ جو آٹو کیڈ پہ، جو آٹو کیڈ کے اونر تھے، جو آٹو کیڈ پہ کام کر رہے تھے، ٹھیک ہے، انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے نا $133 ملین میں نا اس کو خرید لیا ان سے، $133 ملین میں اس کو خرید کے، اور اپنی کمپنی کا جو ہے ٹول اس کو بنا دیا، اور اس کے بعد اس کے اندر بہت ساری انہانسمنٹ کی، بہت ساری ماڈیفکیشن کی، ٹھیک ہے، اور اس طرح جو ہے ریوٹ سامنے آیا ہمارے پاس جو ہے آٹو ڈیسک کا ٹول کے حساب سے کہ ان کا یہ ٹول ہے۔ تو جیسے میں نے بتایا یہ ان کا ٹول نہیں تھا، یہ کسی اور کمپنی کا ٹول تھا، ٹھیک ہے، اور یہ ایسا ایسا مرحلہ بار جو ہے یہ موو ہوتا رہا، اور اس طرح جو ہے یہ موو ہوتا ہوتا آٹو ڈیسک تک آیا، اور آٹو ڈیسک نے اسے خرید کا، اس کا نام ریوٹ تو اس کا پہلے ہی نام رکھ دیا تھا، لیکن جو ہے اس کو بہتر کیا، اس کو ہانس کیا، اور جو ہے انڈسٹری کے اندر اس کو استعمال کرنا شروع کر دیا۔ اچھا یہ جو پروسیس تھا پورا، مجھے امید ہے کہ آپ کو اس کی پوری طرح سے سمجھ آئی ہوگی، اور یہ بھی اندازہ ہو گیا ہوگا کہ ریوٹ کہاں سے ایوالو ہوا تھا، کہاں سے جو ہے مارج وجود میں آیا تھا، اور اس کے پہلے کون سی کمپنی تھی جو اس کو بنا رہی تھی، اور بعد میں کس وقت میں، کس سن میں اس کا نام ریوٹ رکھا گیا، اور ریوٹ رکھنے کے بعد اس کو جو دنیا کے اندر استعمال کرنا شروع کر دیا۔ تو یہ تھی ہسٹری ریوٹ کی، ٹھیک ہے۔ تو آج کا لیکچر یہاں تک کی ہے، انشاءاللہ اگلے لیکچر میں پھر کچھ اور چیزیں بیان کروں گا۔ اپنا خیال رکھیے گا، انشاءاللہ۔ اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔